ماہ رمضان کے اندر شبینہ کا مساجد میں اہتمام کیا جاتا ہے۔ اکثر جگہوں کے اوپر شبینہ نوافل کی صورت کے اندر پڑھا جاتا ہے کہ ایک حافظ یا قاری صاحب جو ہے وہ نماز کے اندر ہی 2 رکعت کر کے نوافل نماز پڑھائی جاتی ہیں اور ان میں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے اور پوری ایک رات کے اندر ہی ختم قرآن کیا جاتا ہے۔ بعض جگہوں پر 3 دن میں ختم قرآن ہوتا ہے، بعض جگہوں پر جو آخری عشرے کی طاق راتیں ہوتی ہیں ان 5 طاق راتوں کے اندر ختم قرآن کی صورت بنائی جاتی ہے۔ تو فی نفسی ہی شبینہ پڑھنا اور شبینہ میں حاضر ہو کر اسے سننا یہ جائز ہے اور مستحسن عمل ہے اور بزرگان دین کے اعمال سے ثابت ہے۔ حضور سیدی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ماہ رمضان کی ہر رات میں ایک مکمل قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ تو فی نفسی ہی شبینہ پڑھنا اور اسے سننے کے لیے حاضر ہونا یہ جائز ہے۔ البتہ فی زمانہ اس کے اندر جو کوتاہی عمومی طور پہ پائی جاتی ہے وہ ایک تو پڑھنے والوں کا عمل ہے کہ وہ اس قدر اسپیڈ سے پڑھتے ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، الفاظ جو ہے وہ چبا جاتے ہیں، ایک حرف دوسرے حرف سے جو ہے وہ مل جاتا ہے، فرق نہیں ہو پاتا حروف کے اندر۔ تو اس طریقے سے پڑھنا یہ نماز میں بھی جائز نہیں ہے، تراویح میں بھی جائز نہیں ہے اور شبینہ کے اندر بھی اس طرح پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تلاوت قرآن کریم جب بھی کی جائے تو کم از کم ترتیل کے مطابق جو ہے وہ قرآن کریم پڑھا جائے کہ ہر حرف جو ہے وہ دوسرے حرف سے جدا ہو۔ دوسرا اس کے اندر جو ایک عمل ہے وہ پڑھنے والوں کے علاوہ سننے والوں کا ہے۔ وہ یہ کہ سننے والے عمومی طور پہ اس طرح کی محافل میں جب جمع ہوتے ہیں تو 4 افراد تو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن بقیہ پورا مجمع جو ہے وہ باہر مسجد کے اندر بیٹھا ہوا گپے مار رہا ہے یا بیٹھا ہوا کوئی چائے بنا رہا ہے یا کوئی اور دیگر ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے وہ مصروف ہیں، جس کام کے لیے آئے ہیں اس چیز کی طرف جو ہے وہ دھیان اور توجہ نہیں ہے، یا اگر جو ہے وہ جو شامل ہونے والے بھی ہیں تو وہ بیٹھے رہتے ہیں، جیسے امام رکوع کی طرف گیا تو بھاگ کر گئے اور فوراً جو ہے وہ رکوع میں شامل ہو گئے۔ تو اس طریقے سے شبینہ کا طریقہ اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ پڑھنے والے درست طریقے سے پڑھیں، سننے والے ذوق اور شوق کے ساتھ حاضر ہو کر جو ہے وہ اس کے اندر شمولیت اختیار کریں۔ اور تیسرا یہ کہ پڑھنے کے اندر آواز جو ہے وہ اس کی اتنی رکھی جائے کہ جتنے سامعین ہیں جن تک پہنچانے کی آواز حاجت ہے ان تک ہی پہنچے۔ یہ نہ ہو کہ مائک جو ہے وہ اوپر والا آپ لاؤڈ اسپیکر آن کر کے تمام اہل محلہ کو جو ہے وہ آواز پہنچائیں، یہ مناسب نہیں ہے، اس سے بچنا بہرحال ضروری ہے۔ تو اگر ان شرائط کا خیال رکھتے ہوئے ان احسن انداز کے اندر اگر آپ شبینہ اختیار کرتے ہیں یا اس کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، شبینہ میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ بالغ بچہ اگر پڑھائے گا تو ہی اس کے پیچھے بالغ افراد نماز پڑھ سکیں گے۔ بعض جگہوں پر نابالغوں کو بھی آگے کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ بھئی ان کی منزل پکی ہو جائے گی، تو نابالغوں کی تو امامت کروا سکتا ہے، نابالغ بالغ کی امامت